أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. اور وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. فرمایا تمہارے ارد گرد جو دیہاتی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے رہنے والوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں پختہ ہو گئے. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کے عمل ملے جلے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد. ناممکن نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کے راستہ میں انہیں بڑھاؤ. ان کے حق میں دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ کے رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پر عصر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور حکیم ہے اور دنا ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، 11واں پارہ ہے اور آج آیت نمبر 100 سے میں نے پڑھا ہے، سورۃ توبہ ہے۔ دو چار باتیں قابل غور ہیں اور کچھ اشکالات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گے۔ آپ نے سنا اللہ پاک فرما رہے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ مہاجر سے مراد جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، انصار جنہوں نے نصرت کی ہے، استقبال کیا ہے، جگہ دی ہے۔ ابھی میں مختصر تشریح کروں گا۔ فرمایا جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ حق چار یار، کچھ لوگ اس پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ یہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے، اور صحابہ رتبے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اول کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے، جنہوں نے ہجرت سے پہلے 13 سالہ زندگی میں کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے، جنہوں نے ہجرت کے بعد کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے، اور جنہوں نے 8-9 ہجری کے عرصہ میں کلمہ پڑھا، یعنی آخر پہ کلمہ پڑھا، وہ بھی ایمان والے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم سب درجے کے لحاظ سے برابر ہو۔ فرمایا میرے ہاں اے نبی کے صحابہ تم میں سے مرتبے کے لحاظ سے وہ بلند ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ اپنا عقیدہ بنائیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی وہ ہوتے ہیں، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی ہے، قاری صاحب جو نبینا ہے اس نے تو زیارت نہیں کی، وہ پھر صحابی ہیں کہ نہیں؟ میرے محترم ساتھی، پیارے بھائیوں، وہ بھی صحابی ہیں۔ کیوں؟ صحبت مصطفیٰ میں تو آئے ہیں نا، وہ الگ بات ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں صحبت مصطفیٰ میں تو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہے، اویس بن کرنی، لیکن وہ صحبت مصطفیٰ میں نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ گمنام تھے،
کیا فرمایا؟ جہاں تمہیں اویس کرنی ملے اس سے دعا کروا لینا. وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ رہا. اب بہت سارے علماء ہیں، اب دیکھو زمانہ رسول ہے لیکن صحبت مصطفیٰ میں نہیں آئے، اب انہیں لوگ صحابی نہیں کہتے. اب ادھر دوسری طرف کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جو نابینا ہیں لیکن صحبت مصطفیٰ میں آئے، دیدار آنکھوں سے نہیں کیا، دل سے تو کیا ہے. وہ صحابہ ہیں. بس دو ہی باتیں غور کریں. کیا؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ صحابی ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ظاہری حالت میں اپنے آپ کو ایمان والا تصور کیا، نمازیں پڑھی، جس کی ایک مثال ثعلبہ ہے، جس کی ایک مثال عبداللہ بن ابی ہے، اور بھی ہیں. اب ظاہری طور پر یہ مسلمان ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن منافق ہو کر مرے ہیں. یہ صحابہ نہیں ہیں. تو اس لیے فرمایا یہ بات یاد رکھو، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابہ ہیں. اور مراتب اللہ نے بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیے. یہاں خود اندازہ لگاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والسابقون الاولون کے مصداق کون ہیں؟ فرمایا والسابقون الاولون کے مصداق وہ صحابہ ہیں اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 13 سال کا عرصہ گزارا ہے. اس وقت قبلہ جو ہے خانہ کعبہ نہیں تھا. ان کے سامنے تو خانہ کعبہ تھا، لیکن ہم جو نماز میں 13 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرنا. خانہ کعبہ ہونے کے باوجود قبلہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس تھا. تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ والسابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قبلتین دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یعنی 13 سال خانہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، پھر حکم بدلا. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فرمایا میرے محبوب اب آپ اپنا چہرہ پھیر لیے اس طرف جس طرف آپ چاہتے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ٹھیک ہے میں اپنے خانہ کعبہ سے دور تو ہو گیا ہوں، یا اللہ قبلہ اس طرف کر دیجئے. وہی اللہ پاک فرما رہے ہیں اب اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیجیے. اب اس کے بعد اب تک جو مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی. حتیٰ کہ بیت المقدس کا جو محراب ہے اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہے.
میرے محترم ساتھیوں، وضاحت یہ کر رہا ہوں، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ والسابقون الاولون ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے والسابقون الاولون سے مراد وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، تو یہ وہی تو تھے، وہ الگ بات ہے، کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے والسابقون الاولون سے مراد وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی۔ یہ 3 قول ہیں۔ تو ان میں صحابہ میں اضافہ ہوا تعداد میں، لیکن پیچھے والے صحابہ وہی ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ پاک نے تمام صحابہ، یعنی اس کے بعد جو مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ تھوڑا تھوڑا بول پہ کرو، وہ کون ہیں؟ صحابہ، لیکن مرتبے ان کے ان سے بلند ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان میں سے بھی چناؤ کیا ہے، ان سے بھی چناؤ کیا ہے۔ ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے، مجھے آ کر بشارت دے رہے ہیں، حالانکہ صحابہ تو اور بھی بیٹھے تھے، یہ نہیں کہ صرف یہ 10 بیٹھے تھے، اور بھی بیٹھے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو بشارت دے دو، بشارت میری طرف سے ہے لیکن اپنی زبان سے دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی طالب علم محنت کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، رزلٹ اچھا ہو تو جو سکول کالج کا جو مہتمم ہوتا ہے وہ اپنے کسی قریبی کو بلا کر اس کے ہاتھ سے اس کو تمغہ دلواتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی صحابہ کو تمغے دلائے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگ اعمال اچھے کریں گے، انہیں کیا خبر وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، جیسے ہم مراد ہیں، لیکن ان کو دنیا ہی میں اپنے ہاتھ سے اپنی زبانی تمغے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انگلی کا اشارہ کر کے، فرمایا اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کس کو؟ ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر تم جنتی ہو، عمر فی الجنہ، اے عمر بن خطاب تم جنتی ہو، عثمان فی الجنہ، اے عثمان بن عوف تم جنتی ہو، علی فی الجنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اے عبد الرحمن تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو، طلحہ فی الجنہ، حضرت طلحہ سے فرمایا تم جنتی ہو، زبیر فی الجنہ، حضرت زبیر سے فرمایا تم جنتی ہو، سعید بن زید فی الجنہ، حضرت سعید بن زید سے فرمایا تم جنتی ہو، ابو عبیدہ فی الجنہ، حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا تم جنتی ہو۔ مجھے کہنے دو، انسان جب نماز پڑھتا ہے جنت پہ ناز کرتا ہے، غازی جب میدان میں آتا ہے جنت پہ ناز کرتا ہے، سخی سخاوت کرتا ہے جنت پہ ناز کرتا ہے، بادشاہ صدارت کرتا ہے جنت پہ ناز کرتا ہے، قاری قرآن پڑھتا ہے جنت پہ ناز کرتا ہے، طالب علم قرآن پڑھتا ہے
جنت پہ ناز کرتا ہے، اور روزے دار روزہ رکھتا ہے، جنت پہ ناز کرتا ہے۔ مجھے کہنے دو، میں نے جنت سے پوچھا بتا تجھے کس پہ ناز ہے؟ ولی تجھ پہ ناز کر رہا ہے، عابد تجھ پہ ناز کر رہا ہے، مجاہد تجھ پہ ناز کر رہا ہے۔ اب بتا جنت تجھے بھی کسی پہ ناز ہے؟ جنت کہتی ہے میں ان پہ ناز کر رہی ہوں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں کس کے لیے؟ کہ ہم کیا کریں گے؟ جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ نہیں۔ لیکن اللہ نے ان کے اعمال ایسے قبول کیے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دنیا میں اپنی زبانی کہہ دو کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ اللہ کو آنے والے حالات کا پتہ تھا نا، تو اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کچھ ایسے بھی ہوں گے نام کے مومن ہوں گے، ان پر تبرہ کریں گے، ان پر تبرہ کریں گے۔ اللہ نے میرے نبی کی زبانی کہلوا اس لیے دیا کہ کوئی ان پر اگر تبرہ کرے وہ اپنے ایمان کا خیال کرے، یہ تو ایمان والے ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ تو ایمان والے ہیں۔ ایک بات اور کرتا جاؤں، میں رات ایک ذاکر کی تقریر سن رہا تھا، نام نہیں میں اس کا لیتا، وہ اتنی تعریف کا لائق نہیں ہے۔ جو صحابہ پہ تبرہ کرے وہ تعریف کے لائق، اس سے تو کبار کا گدھا بہتر ہے۔ تو وہ قرآن کی آیات پڑھ کر تبرہ کر رہا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اب میں وہی آیات پڑھوں گا اور پھر ایک اور آیت بھی پڑھوں گا، پھر ان کا آپس میں موازنہ کروں گا، تمہیں حقیقت بتاؤں گا۔ باتیں بہت ساری ہیں، یہ باتیں بتانا ضروری ہے۔ میری بات پہ ناراض نہ ہونا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں قاری صاحب فضائل اعمال ضروری ہے یا درس قرآن ضروری ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اگر رتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے، فضائل اعمال واجب ہے، درس قرآن فرض ہے۔ اور یاد رکھو واجب کو فرض پر قربان کیا جاتا ہے، فرض کو واجب پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ ضروری وہ بھی ہے لیکن مقدم درس قرآن ہے، مقدم درس قرآن۔ درس قرآن سے ایمان بھی ملتا ہے، اعمال بھی ملتے ہیں، اور ایمان کا تحفظ بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کا ایک نام ہے فرقان۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں رسیاں پڑی ہیں، اس کمرے میں سانپ بھی ہیں، سانپ بھی رسی کی طرح ہے نا، اور رسے بھی موٹے موٹے پڑے ہیں، اور اندھیرا ہے، پتہ نہیں کہ ان میں سانپ کون ہے اور ان میں نہیں پتا، لیکن بلب جلائیں گے، بلب کی روشنی نے سانپ اور رسے میں فرق کر کے دکھا دیا، قرآن کی روشنی میں ایمان والا اور بے ایمان کے درمیان فرق کر کے دکھا دیا۔ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان پہ جا رہے ہیں یا ایمان کے بغیر جا رہے ہیں۔ جس طرح بلب فرق دکھاتا ہے، قرآن بھی فرق دکھاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے درس قرآن آج کے زمانے میں تو فرض عین ہو چکا ہے۔ میں ان علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے ارد گرد نمازیوں کو دیکھ، تیرے نمازی کہاں گم ہو رہے ہیں۔ یوٹیوب پر تو صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہیں۔ ان اشکالات کو دور کون کرے گا؟ محلے کی مسجد کا تو امام ہے، لوگ تیری تنخواہ کا انتظام کرتے ہیں، تو ان کے ایمان کا چوکیدار ہے، ان کو کون بتائے گا؟ تو مجھے رات نیند نہیں آئی جب میں نے اس کی تقریر سنی،
اس نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے میں بھی پڑھوں گا. توجہ کیجیے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سورت آل عمران 4 پارہ، سورت آل عمران 4 پارہ، حوالہ بھی دے دوں. اس نے جو آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 155، آیت نمبر 155، سورت آل عمران 4 پارہ. یہ آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے نعوذ باللہ صحابہ کی کمزوریاں بتائی ہیں. اب میں بتاتا ہوں، یہ کچھ ہونے کے باوجود صحابہ پھر بھی عظمت والے. میں دلائل دوں گا، ایسے نہیں، میں دلائل دوں گا. اب میں آیت پڑھتا ہوں. یہ واقعہ کیا ہے؟ غزوہ احد کا واقعہ ہے. غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ سے فرمایا تھا، یہ جو پہاڑی ہے نا، اس پہ بیٹھ جاؤ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے یہ بھی تھا امتحان کہ وقتی ان کو فتح نظر آئی، کافر بھاگ رہے تھے. تو یہاں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، نیچے اترتے ہیں، جا کر ان کو گرفتار کرتے ہیں. وہ گرفتار کرنے کے لیے نیچے اترے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا قیامت تو آ سکتی ہے، ہم یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک ہمیں حضور نہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تھوڑے تھے، اوپر سے کفار نے آ کر حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا. جو بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ پیچھے جو ہے ہمارے ساتھی ہیں، آگے بھی ہم ہیں، درمیان میں یہ ہیں، وہ بھی واپس آ گئے. اب پہچان نہیں ہو رہی، ترتیب بے ترتیب بھی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ پہچان نہیں ہو رہی. تو ادھر سے شیطان کی طرف سے کسی نے یہ آواز اٹھا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. میں وہ بھی پڑھوں گا، شہید ہو گئے. یاد رکھو، اب پہلے کچھ بتایا نہیں گیا تھا، اور نہ پہلے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا. جب بتایا جاتا نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اگر میں شہید ہو جاؤں آپ نے پھر بھی اس پر قائم رہنا ہے، تو پھر اگر وہ ہٹتے پھر تو قصور سوچا جاتا. لیکن یہ پتہ نہیں تھا. جس بات کا پتہ نہ ہو اگر وہ ہو جائے تو گناہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں تھا. جب یہ آواز پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو یہی گمان تھا کہ اب دین یہیں تک ہے. تو لوگ گھروں کو جا رہے تھے. تو وہی آیت ہے. پھر اللہ پاک نے وہ بھی فرمایا، میں وہ بات چھپاتا نہیں ہوں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. یہ بھی حوالہ دے دوں، آیت نمبر 144، آل عمران 4 پارہ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس وہ ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں، یعنی جس طرح پہلے زمانے میں انبیاء کا انتقال ہو گیا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا ان کا بھی انتقال ہو جانا ہے.
تو آگے کے لیے لائے عمل بتایا جا رہا ہے. فرمایا اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، افاماتا، اگر حضور کا انتقال ہو جائے، او قتل انقلبتم، یا کیا ہو جائیں، شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. کیا تم اس وقت بھی الٹے پاؤں پھر جاؤ گے جس طرح اب تم جا رہے ہو؟ فرمایا یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا ملے گی. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں جو اس خنزیر نے رات کو آیت پڑھ کر صحابہ کی کمزوریاں تلاش کر کے تبرہ کیا ہے. سورۃ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 155. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کیا فرمایا؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا اور اس ظالم نے نکالا کیا ہے؟ اب آیت بھی سن لی، معنی سنو. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے ان کی غلطی کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے. ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آگے بھی تم مانو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور صرف یہاں تک بس نہیں، میں آگے پڑھوں تم حیران ہو جاؤ گے. اللہ حضور کو بھی فرما رہے ہیں میرے محبوب میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. اور صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ فرمایا آئندہ کے لیے میرے محبوب دین کے متعلق کوئی مشورہ ہو اس مشورے میں ان کو بھی ساتھ بٹھایا کریں. اس مشورے میں ان کو ساتھ بٹھایا. میں وہ بھی پڑھتا ہوں، توجہ کیجئے. اللہ پاک فرما رہے ہیں آیت نمبر 159 آل عمران 4 پارہ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہو، واقع ہو نرم مزاج ہوئے، ورنہ اگر کہیں تم سخت مزاج سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے. فرمایا ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کاموں میں ان کو بھی ساتھ شریک مشورہ رکھو. پیچھے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دو، آپ بھی ان کو. ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا لیکن دلائل قرآن کے ہوں گے. آپ بھی ان کو، اور آئندہ کے لیے جو مشورہ ہو ان کو شامل رکھو. اب تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ. یہ کون تھے؟ صحابہ کرام. اب میں نبی کی بات کرنے لگا ہوں، وہ بھی قرآن میں ہے. وہ کہاں ہے؟ قرآن میں. توجہ کیجئے، پھر میں دونوں کا موازنہ کروں گا، حقیقت بتاؤں گا. پہلا پارہ سورۃ البقرہ ہے. پہلا پارہ سورۃ البقرہ. اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 35.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں فرمایا باغ کے اندر جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، وہاں بھی صحابہ کے بارے میں شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ یہاں بھی اللہ نبی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ نبی کے اوپر شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرانا، وہیں گزر کر فرمایا وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا میں نے کہا تھا جنت میں رہو لیکن فلاں درخت کے قریب لیکن وہ گئے کھایا۔ اب دیکھنے میں تو یہ ناراضگی ہے، غلطی ہے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آدم نے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یا چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے معراج والی رات ایک بات کی، کیا کہا؟ اے بابا آدم آپ کو کیا بنی تھی جب اللہ نے اتنی بڑی جنت دی، ایک درخت تھا، اگر آپ ادھر نہ جاتے کیا ہوتا؟ آدم علیہ السلام فرمانے لگے یہ بتا تو اس وقت تھا نہیں، تم تو اس وقت تھے نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے مجھے تورات کتاب عطا کی تھی، اس میں یہ لکھا تھا۔ فرمایا یہ بتا تورات کتاب کب نازل ہوئی؟ کہا کہ اس کے اندر لکھا ہے جنت دوزخ کے بنانے سے 1000 سال بعد اللہ نے تورات کو وجود دیا۔ جنت دوزخ کے بنانے سے 1000 سال بعد۔ کہا کہ بس مسئلہ تو حل ہو گیا، مسئلہ تو ہاں جنت دوزخ بنانے سے 1000 سال پہلے، جنت دوزخ بنانے سے 1000 سال پہلے ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ جس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب یہ کتاب جنت دوزخ بنانے سے پہلے مکمل ہو گئی، اب یہ کتاب جنت دوزخ بنانے سے پہلے مکمل ہوگی۔ اب جنت ابھی تک بنی نہیں، میں جنت میں گیا نہیں، اوہو سمجھو یار، کیسے جاؤں؟ جنت ابھی بنی نہیں، میں جنت میں گیا نہیں، میں نے وہ پھل کھایا نہیں، لیکن اس میں پہلے آ گیا، نہیں سمجھ آئی آپ؟ اس میں پہلے درج ہے، وہ تو مکمل ہو گئی کتاب، پہلے درج ہے۔ تو اب بتا ابھی تک جنت بنی نہیں، میں کیسے گیا؟ لیکن پہلے وہاں لکھا ہوا ہے۔ ابھی تو آپ بتا رہے ہو جنت دوزخ بنانے سے 1000 سال پہلے تورات اللہ نے تورات کو کتاب وجود بخشا ہے۔ اب خود اندازہ لگا جب جنت بنی نہیں، میں گیا نہیں، پہلے درج تھا، معلوم یہ ہوا یہ جو کچھ ہونا تھا خدا کی مشیت میں ایسے تھا، اس میں میں کیا کر سکتا؟
ختم. یہ بھی ایسے ہی ہے. میرے محترم ساتھیوں، یہ جو انبیاء سے ہوا، یہ جو صحابہ سے ہوا، اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے. اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے. نافرمانی، چلو یوں سمجھ لو اور آسان کرتا ہوں، نافرمانی نہیں کہیں گے. حالانکہ آدم علیہ السلام کو فوسوس لہم الشیطان ذکر آیا کہ شیطان نے ان پر وسوسہ ڈالا. صحابہ کے بارے میں ذکر آیا تو وہاں بھی شیطان کا ذکر آیا کہ شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے. وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، وہ نبی، یہ صحابہ. پہلی بات تو یہ ہے، ہم نبی کے متعلق اب یہ گمان نہیں لا سکتے کہ نبی نے یہ غلطی کی ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے غلطی کر کے اس نے مجھے ناراض کیا تھا، میں نے ہی اس کو معاف کر دیا تھا. میں نے اس کو معاف کر دیا تھا. جس طرح نبی کے متعلق ہم بدگمانی نہیں لا سکتے، لائیں گے تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے ان سے ہوا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے میں نے معاف کر دیا تھا. ایسے ہی صحابہ کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں لا سکتے. کیوں؟ اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا تھا. میں نے ان کو معاف کر دیا تھا. جب اللہ معاف کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کر. اس لیے علماء نے لکھا ہے انبیاء کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء سارے معصوم عن الخطا ہیں. اگر انبیاء کے متعلق ہم بدگمانی کریں گے ہمارا ایمان ختم. جس طرح انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اسی طرح تمام صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں. معصوم عن الخطا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ نے ان کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں رکھا، صفت ہی نہیں رکھی. لیکن صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں. کیا مطلب؟ گناہ والا مادہ تو رکھا ہے، لیکن صحبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے. یہ اس کی ایسی مثال ہے جیسا کہ میری آنکھ میں دھوڑ مٹی پڑتی ہے تو میں نے آگے اینک لگا لی، اب مچھر مکھی میری آنکھ میں، یہ اینک کی وجہ سے ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں سردی لگ رہی ہے، تم نے اپنے جسم پہ لکار اوڑھ لی، اب اس نے سردی سے تمہیں بچا لیا. ایک آدمی باہر نکلا، بارش آ رہی ہے، اس نے چھتری تان لی ہے، وہ چھتری کی وجہ سے بارش سے بچ گیا، اور چھتری کی وجہ سے آدمی بارش سے بچ گیا، چھتری کی وجہ سے آدمی دھوپ سے بچ گیا، درخت کی وجہ سے دھوپ سے بچ گیا. میرے نبی کی وجہ سے صحابہ گناہوں سے بچ گئے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا، تمام صحابہ محفوظ عن الخطا. یاد رکھو جو کچھ غلطی ہوئی ہے یہ کیا وجہ تھی؟ آخری بات کر رہا ہوں. وجہ یہ تھی کہ حضور کے زمانے میں دین بن رہا تھا. اگر وہ واقعات رونما نہ ہوتے، آج کے زمانہ میں اگر کسی سے ہوتا اس کے ازالے کا کیسے پتہ چلتا؟ اس کی سادہ سی مثال ہے، آج کل یو پی ایس کی ایجاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، اب یو پی ایس کس لیے ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو یہ آٹومیٹک بجلی کا کام دے گا. اب میں یو پی ایس لا کر رکھ دوں، بجلی نہ جائے، یو پی ایس کے کام کا ہمیں پتہ چلے گا؟ تب پتہ چلے گا کہ جب بجلی جائے گی، وہ چلے گا، دیکھیں گے کہ 2-3 گھنٹے یہ چل رہا ہے، پھر تو کہیں گے اس کا یہ کام ہے. اگر بجلی نہ جائے، اسے استعمال نہ کریں، ہم جتنے مرضی دعوے کریں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا. او پیارے بھائیو، اس زمانے کے اندر ہم جو لوگ ہیں،
ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اب یہ گناہ دھلیں گے کیسے؟ ہمارے پاس نمونے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیمپل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور کے زمانے میں یہ صحابہ سے پریکٹیکل کروا کر ہمیں بتایا ہے، اور جس طرح یو پی ایس سے پریکٹیکل کروا کر بجلی کا پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ کمال ہیں، تو اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں اے مومنو اگر تم سے غلطی ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرو، میں اللہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا